بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جس نے مجھے علم اور قلم دیا۔ میں ہوں اقبال امام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اخبار الیوم۔ نہ میں گرا نہ میری امیدوں کے مینار گرے، کئی لوگ مجھے گرانے میں خود کئی بار گرے۔ میں 75 سال کا ہونے اور 50 سال کا تجربہ رکھنے کے باوجود جب بھی لکھنے بیٹھتا ہوں کنفیوز رہتا ہوں، کیونکہ آنکھیں، دل اور دماغ مجھے الجھائے رکھتے ہیں۔ آنکھیں کہتی ہیں جو دیکھا ہے وہ لکھو، دل کہتا ہے آنکھیں تو دھوکہ دیتی ہیں، جبکہ دماغ کہتا ہے دل تو پاگل ہے۔ دوستو، مئی جون کے مہینے میں ویسے ہی گرم ہوتے ہیں، لیکن اس بار غیر معمولی تبدیلیوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لوگ غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں، اور اگر نکلنا ضروری ہو تو پانی کی بوتل ساتھ لے کے نکلیں اور سر ڈھانپ کر نکلیں۔ گیس کے سلنڈر دھوپ میں نہ رکھیں، کار میں سامنے سے پرفیوم ہٹا دیں، اور خواتین ہلکا میک اپ کریں۔ یہ احتیاط صبح 10 بجے سے سپہر 4 بجے تک کریں۔ ستم دیکھو کہ اس گرم موسم میں کراچی کے کئی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور کئی گھنٹوں کی، اور نہ صرف لوڈ شیڈنگ بجلی کی ہو رہی ہے بلکہ گیس کی ہو رہی ہے۔ عورتیں گرم موسم میں چولہے کے آگے بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو رہی ہیں۔ حکومت اور سماجی اداروں کی طرف سے عوام کو احتیاط کرنے کا کہا جا رہا ہے، جبکہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ گرم موسم میں گوشت کا استعمال کم کریں، سبزیوں کا استعمال بڑھا دیں۔ دوستو، جیسے جیسے عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے، جانوروں کی نئی نئی منڈیاں لگ رہی ہیں اور جانوروں کے دام بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ مارکیٹ میں 2 کروڑ کے بیل کی آمد کا چرچا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ پیسے کو نہیں بلکہ نیت اور آپ کے جذبے کو دیکھتا ہے۔ پاکستان میں ہر سال 3 سے 3.5 کروڑ لوگ 80 لاکھ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو تو صرف اس مہینے میں گوشت کھانے کا موقع ملتا ہے، ورنہ سال بھر بیچارے سبزیوں اور دالوں پر رہتے ہیں۔ اس زمانے میں اگر ان کے گھر کا کوئی فرد بیمار ہو کر اسپتال پہنچ جاتا ہے تو ان کے گھر کے برتن بک جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اسپتال میں اتنی لاوارث لاشیں کس کی ہوتی ہیں؟ کون ہے جو اپنی لاشوں کو وہاں سے نہیں اٹھاتا؟ شاید وہ غریب لوگ ہوں گے جو اسپتال کا بل بھرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ میں زندگی کے آخری پڑاؤ میں ہوں۔ میں نے ایوب خان، بھٹو، نواز شریف، بے نظیر پرویز مشرف اور عمران خان کے دور دیکھے ہیں، اور اب یہ دور دیکھ رہا ہوں۔ سب کے وعدے بھی سنے اور نعرے بھی۔ میں جھوٹ سچ لکھتے لکھتے تھک گیا ہوں، اور اگر سچ لکھتا ہوں تو سرکار ناراض ہوتی ہے، جھوٹ لکھتا ہوں تو دل اسے گوارا نہیں کرتا۔ اب صرف اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا ہے، اہلیہ اور تمام بچوں اور اپنے دوست کامران کے ساتھ حج کروں، اور حج کے دوران ہی جنت البقیع اللہ تعالیٰ میرا آخری مقام کر دے، تاکہ میں حضور کے قدموں میں اور ان کے سامنے رہوں۔ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ لکھتے لکھتے اور سوچتے سوچتے شوگر کر بیٹھا ہوں، اور شوگر کی وجہ سے مجھے فالج ہوا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی شوگر نہ دے۔ اور صبح جب سو کر اٹھتا ہوں تو لگتا ہے پیروں میں کسی نے سیمنٹ بھر دیا ہو۔ بیٹھ کے اٹھتا ہوں تو اٹھنے میں
بڑی دقت ہوتی ہے. دوستو، جس طرح لوگ آج بھٹو کو یاد کر رہے ہیں، ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمران کو بھی یاد کریں. عمران خان تو ایسا انسان ہے کہ جس نے جو کمایا وہ پاکستان لایا، اور اس نے تو اپنی وصیت میں یہ لکھ دیا ہے کہ میری جائیداد میرے بچوں کو نہ دی جائے، بلکہ شوکت خانم پہ نام کرتا ہوں میں، اور شوکت خانم پاکستان کی ملکیت ہے. اس نے تو جمامہ سے ملنے والی رقم کو بھی ٹھکرا دیا، اور بقول پیر صاحب پگارا کے عمران خان غلط نہیں ہے، وہ چور نہیں ہے. اگر وہ چور ہے تو ہم سب چور ہیں، اور ہو سکتا ہے اس نے کوئی غلطی کی ہو. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ اگر غلطی نہ ہوتی تو وہ فرشتہ ہوتا. یہاں تو حمام میں سب ننگے ہیں، اور کوئی بھی دودھ کا جھلا نہیں ہے. دوستو، میں سلام پیش کرتا ہوں ایران کی حکومت کو، اور میں سلام پیش کرتا ہوں ایران کی عوام کو. مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران هرگز خواهران و برادران لبنانی را تنها نخواهد گذاشت. تجاوز دوباره رژیم صهیونیستی بر لبنان نقض آشکار توافق اولیه آتش بس است. این نشانه خطرناکی از فریب و پایبند نبودن به توافقات احتمالی است. تداوم این اقدامات مذاکره را بی‌معنا خواهد کرد. دستهای ما بر ماشه باقی است. ایران هرگز خواهران و برادران لبنانی را تنها نخواهد گذاشت. ایران کی عوام نے کہا ہے کہ جب تک جنگ چلے گی ہم اپنی فوج کے گھر راشن اور ضروریات کا سارا سامان پہنچائیں گے. اور ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ ہم علی اور فاطمہ کی دعاؤں کے سائے تلے پلے ہیں، ہم موت سے نہیں ڈرتے، اور ہم سر کٹا دیں گے. ہماری اعلیٰ قیادت نے موت سے نہیں ڈری، وہ بنکروں میں نہیں چھپی اور شہادت دے دی تھی. اللہ تعالیٰ ایرانی بھائیوں پر رحم کرے. ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ ہم وار کربلا میں حسین کی طرح کرتے ہیں. آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے سری لنکا، بھارت، بنگلہ دیش، فلپائن اور تھائی لینڈ اور کئی ملکوں کی معیشت پر برا اثر پڑا ہے. اور اگر یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر آبنائے ہرمز سے گزرنے والی 70% انٹرنیٹ کیبل کو کوئی نقصان پہنچا تو کئی ملکوں کے بینکی نظام کو ٹھپ ہو جائے گا. نئے مالی سال کے لیے بجٹ کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، اندازے اور قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں. ہر کوئی فکر مند ہے کہ بجٹ میں اسے بھی ریلیف ملتا ہے یا مزید ٹیکسوں کا بوجھ اس پر ڈال دیا جاتا ہے. ملازم پیشہ، تاجر، مزدور، کسان سب اندازے لگا رہے ہیں. حد تو یہ ہے کہ ریڑھی والا، دہاڑی مزدور اور چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھے لوگ بجٹ پر تبصرہ کر رہے ہیں، اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں. دوستو، برآمدات اور غیر یقینی صورتحال نے مزید فکر مند کر دیا ہے. بزنس مینوں کا کہنا ہے کہ اگر ملک کو ترقی کی راہ پہ ڈالنا ہے تو حکومت کو اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے، روزمرہ کی چیزیں اور دواؤں کی قیمتوں پر کنٹرول کرنا ہوگا، عوام کی پہنچ میں لانا ہوگا، مختلف شعبوں میں اصلاحات کرنی ہوں گی. صنعتوں جو بند صنعتیں ہیں انہیں دوبارہ چلانا پڑے گا. دفاع کو مضبوط کرنا چاہیے، اور جب تک دفاع مضبوط نہیں ہوگی ہمارا ملک خوشحال نہیں ہوگا. یونائٹڈ کنگ کے حسین بھائی کا کہنا ہے
کہ دعا ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے، اور دل سے مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ لیکن کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یا کوئی بھی کام کرتے وقت ہمیں امید اور محنت کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ امید ہمیں راستہ دکھاتی ہے اور محنت ہمیں منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے درمیان سانس کا فاصلہ رکھا ہے۔ جب تک سانس چلتی رہے گی انسان اس دنیا میں رہے گا، اور جیسے ہی سانس بند ہوگی وہ دوسری دنیا میں چلا جائے گا۔ بالکل اسی طرح کہ جیسے جب تک پتا ہرا رہتا ہے درخت اسے سنبھالے رکھتا ہے، اور پتا جیسے ہی پیلا ہوتا ہے درخت اسے خود سے الگ کر دیتا ہے۔ دوستو، فالج کی وجہ سے ہو سکتا ہے بہت سے الفاظ میں صحیح بول نہ پا رہا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اسے درگزر کیجیے گا اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اسی سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے، اسی سے مجھے نئی ویڈیو بنانے کی ہمت ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔